أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ باب شروع ہوا تھا، باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس۔ سوال کرنے والا کسی عالم سے، کسی مفتی سے سوال کرے، کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ عالم اور وہ مفتی اپنے ہاتھ اور سر کے اشارے سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اور اس کے دلیل میں اس باب کے اندر 3 حدیثیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں پچھلی مجلس میں ذکر ہو چکی۔ آج کی یہ حدیث جو ہے اصل میں حدیث مکمل جو ہے وہ سورج گرہن کے بارے میں ہے۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک تھا۔ مدینہ منورہ میں محدثین لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ تقریباً وقت جو ہے 9 یا 10 کے بیچ میں تھا، تو 9-10 کے بیچ میں سورج گرہن ہوا، اور یہ گرہن جو ہے بہت لمبا ہوا۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں اعلان فرما دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ، یعنی نماز کے لیے جامعہ میں حاضر ہو جاؤ، مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ تو تمام صحابہ مسجد میں حاضر ہو گئے۔ سورج گرہن کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، نفل نماز ہے، اس کی رکعتیں لمبی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ تقریباً جو ہے 3 سال پہلے، شاید لاک ڈاؤن کے بعد یا لاک ڈاؤن سے پہلے، صحیح طریقے سے ذہن میں بات نہیں ہے، ہماری مسجد میں بھی ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، تو اس وقت یہاں بھی جو ہے سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ تو وہ نماز جو ہے اس کی رکعتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، جیسا کہ عام طور سے صبح کی نماز 10 سے 15 منٹ ہوتی ہے، اور یہی سنت ہے کہ صبح کی نماز کو طویل کیا جائے، تو اس سے بھی لمبی جماعت ہوتی ہے۔ جب میں بنگلور میں سبیل الرشاد میں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی جمعہ کا روز تھا، تو اس وقت بہت لمبا سورج گرہن ہوا۔ تقریباً جو ہے صبح 11 سے لے کر تقریباً شام 4 بجے تک کا اتنا لمبا جو ہے سورج گرہن ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرت حکیم الملت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، تو حضرت جو ہیں سنتوں کا بہت ہی لحاظ کرتے ہیں، ہر چھوٹی سنت کا حضرت کے ہاں جو ہے بہت ہی زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو سورج گرہن جمعہ کا دن تھا، تو حضرت نے بھی اعلان فرما دیا کہ بھئی جمعہ کے دن سورج گرہن ہے، فلانے وقت سے لے کر فلانے وقت تک، تو جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ سے پہلے بھی نفل نماز ہوگی اور جمعہ کے بعد بھی نفل نماز ہوگی۔ تو وہاں جو ہے 4 رکعت نماز پڑھی گئی، جمعہ سے پہلے 2 رکعت، جمعہ کے بعد 2 رکعت۔ تو 2 رکعت میں 2 پاروں کی تلاوت ہوئی، اور نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی گئی، 2 رکعتوں میں 2 بارے، یعنی کہ 4 رکعتوں میں 4 پاروں کی تلاوت ہوئی۔ اتنی لمبی
سورج گرہن یا پھر جو ہے چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے، یہی سنت ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مدینے کا زمانہ تھا، سن 10 ہجری تھا، تو سورج گرہن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان فرما دیا، صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں ہیں، یعنی اپنے کمرے میں ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے کمرے میں سے ہی اقتدا کرنے لگیں۔ تو اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی والدہ ہیں، اور رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی ہیں۔ تو یہ صحابیہ جو ہیں بہت ہی بڑی صحابیہ ہیں اور بہت ساری روایتیں ان سے بھی مروی ہیں، تو اس میں سے ایک روایت جو ہے یہاں آ رہی ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہی تصلی، اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ فقلت ما شان الناس، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس وقت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو فاشارت الی اسماء، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود نماز میں تھیں۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ عنہ آ کر سوال کر رہی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا بلکہ اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ تو اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے کوئی حکم آیا ہے؟ فاشارت برأسها، اب یہ ٹکڑا جو ہے حدیث کے باب سے مناسبت رکھتا ہے، یہی ایک ٹکڑا ہے، اس کی وجہ سے اتنی لمبی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث صرف یہاں نہیں، پورے بخاری کے اندر بار بار یہ حدیث آتی رہے گی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی روایت ہو، کتنی بھی لمبی روایت کیوں نہ ہو، کوئی باب، کوئی چیپٹر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، تو اس چیپٹر سے جو حدیث کا ٹکڑا تعلق رکھتا ہے، کبھی کبھی اس حدیث کے ٹکڑے کو بیان کر کے روایت لاتے ہیں، یا پھر جو ہے پوری روایت جو ہے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی جو ہے مکمل روایت اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر سے اشارہ کر دیا، ہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ کیا حکم ہوا؟ سورج گرہن ہوا، نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بازو میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی، لیکن گرمی کا زمانہ تھا، رکعتیں لمبی ہو رہی تھیں، دھوپ بہت تھی، گرمی تیز سے تھی، تو میرے اوپر جو ہے غشی طاری ہونے لگی، بے ہوشی میرے اوپر جو ہے طاری ہونے لگی گرمی سے اور رکعت لمبی ہونے کی وجہ سے۔ تو بازو میں ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، تو میں نے کیا کیا، اس پانی کو اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا تاکہ میرے بدن کی جو گرمی ہے، میرے بدن کی جو حرارت ہے وہ کم ہو جائے اور اس گرمی میں ٹھنڈا پن آ جائے، تاکہ میں جو ہے بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز مکمل فرمانے کے بعد ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر وہ چیز جو کہ دیکھی ہے، کہاں دیکھی ہے؟ معراج میں۔ ہر وہ چیز میں نے اس کو اپنے جگہ میں دیکھی ہے، یہاں تک کہ مجھے جنت اور جہنم بھی دکھایا گیا۔ معراج کی روایتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی،
تو اس میں جو ہے تفصیل سے بات آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیا کیا حالات بنے، اور سفر میں جب گئے آسمانوں کے اوپر وہاں کیا حالات بنے، اور کن کن چیزوں کا نظارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا موقع ملا. یہ تمام باتیں انشاءاللہ اس مقام پر آئیں گی. لیکن یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تھا تو اس وقت ہر وہ چیز میں نے اپنے جگہ میں دیکھا، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی میں نے دیکھا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس وحی بھیجی گئی، میرے پاس وحی بھیجی گئی کہ کیا فرمایا گیا، لوگ قبروں میں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ فتنہ، وہ آزمائش کیسا ہوگا؟ جس وقت دجال نکل کر آئے گا اس وقت دنیا والوں کے لیے آزمائش ہوگی، فتنہ ہوگا. ویسا ہی فتنہ، ویسی ہی آزمائش قبر میں ہوگی. اور وہ کیسے ہوگی؟ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب ہوگا، اور مسلمان پکا سچا مسلمان ہے تو اس کا جواب دے دے گا، پکا سچا مسلمان نہیں ہے تو جواب دینے میں ہچکچائے گا، منافق جواب نہیں دے سکے گا، کافر جواب نہیں دے سکے گا. تو ان کو جو ہے اس کے بقدر ان کو جو صحیح جواب دے گا اس کو اللہ کے انعامات میں اس کو رکھا جائے گا. جنت کا بستر، جنت کی ہوائیں اور جنت کا لباس، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھولی جائیں گی. لیکن جو لوگ سوالوں کا جواب نہیں دیں گے ان کے لیے وہ قبر آزمائش ہو جائے گی، فتنہ ہو جائے گا. فتنہ کیسے، کیوں فرمایا گیا فتنہ، آزمائش کیوں فرمایا گیا؟ اس وجہ سے کہ قبر میں ان لوگوں کو عذاب ہوگا اور وہ عذاب بڑا خطرناک عذاب ہوگا. ہم بارہا سنتے رہتے ہیں حدیثوں میں، تعلیم میں، کہ قبر کی منزل جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اس منزل سے جو آدمی گزر گیا بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان، جو آدمی اس منزل میں پھنس گیا بعد کی منزلیں اس کے لیے اور بھی خطرناک ہوتی جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قبر میں رہنے والے کے لیے قبر میں فتنہ ہوگا اور آزمائش ہوگی، جیسا کہ اس زمانے میں لوگ فتنے میں پڑیں گے، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے جس زمانے میں دجال نکل کر آئے گا. اب یہاں جو ہے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قبر میں مسلمان ہے، پکا سچا ایمان والا ہے، تو اس سے سوال کیا جائے گا، فَيَقُولُ هُوَ محمد هُوَ رسول اللہ. یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ بھئی ان کو تم جانتے ہو. اب یہ کیسے سوال ہوگا، یہاں جو ہے تذکرہ اس کا نہیں ہے. اب یہاں جو ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کر فرشتے سوال کریں گے. یعنی کہ قبر میں آدمی رکھا ہوا ہے قبر میں، اور اس آدمی کے پاس منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب ہوں گے. اس میں سے ایک سوال اللہ کے نبی کے بارے میں بھی ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دکھایا جائے گا، زیارت کرایا جائے گا. اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ بھئی اس آدمی کے بارے میں، ان کے بارے میں تم کیا خیال کرتے ہو. اگر پکا سچا مسلمان ہے تو فوراً جواب دے گا کہ بھئی یہ ہمارے نبی ہیں جن کو اللہ نے شریعت دے کر بھیجی ہے اور حق دے کر بھیجا ہے، اسلام دے کر بھیجا ہے، اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے زندگی گزاری ہے، یہ ہمارے نبی ہیں. لیکن منافق، اس کے بارے میں یہاں جو ہے منافق کا ذکر ہو رہا ہے کہ منافق جواب نہیں دے سکے گا. کیوں جواب نہیں دے سکے گا؟ اس لیے کہ اس کی زندگی ویسی ہی گزری ہوگی. دنیا میں جس طرح زندگی گزارا ہوگا ویسے ہی جو ہے اس کے ساتھ جوابات دینا اس کے لیے جو ہے کارآمد یا سہولت ہو جائے گی. تو یہاں جو ہے یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا. اب یہاں جو ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، آپ کا مزار مبارک تو مدینہ منورہ میں ہے. یہ ایک آدمی یہاں اگر مر جائے، انتقال ہو جائے، اب یہاں اس کو دفن کیا جائے، یہاں سے لے کر وہاں تک کیسے زیارت کرائی جائے گی؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ قبر میں کوئی چیز اس چیز کے بارے میں آڑ نہیں آ سکتی. چاہے کوئی پہاڑ ہو، کوئی درخت ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت راستے سے ہٹا دیں گے، اور اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اپنی قدرت سے زمین کو کھول دیں گے.
اس کی قبر سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک تک، آپ کی قبر اطہر تک اللہ رب العزت زمین کو کھولیں گے، کھل جائے گی زمین، تو وہ آدمی ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے نبی کو دیکھے گا۔ تو اگر پکا سچا مسلمان ہے تو دیکھ کر پہچان لے گا، جواب دے دے گا، اگر منافق ہے تو جواب نہیں دے سکے گا۔ اب یہاں جو ہے کافر کا لفظ یہاں نہیں آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی کافر کو سوال ہوگا یا نہیں، تو اس میں جو ہے محدثین کی دو جماعتیں بن رہی ہیں۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ بھئی کافر سے بھی سوال ہوگا، لیکن وہ لوگ بھی جواب نہیں دے سکیں گے، وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ، جیسا کہ تفسیر کے اندر بھی حضرت کے بارے میں بات آئی تھی کہ حضرت جو ہے بہت بڑے جو ہیں ہمارے ہندوستان کے عالم دین گزرے ہیں، اور ہمارے ان تینوں ملکوں یعنی کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تینوں ملکوں میں کوئی عالم آج ایسا نہیں ہے جو واسطے سے حضرت کا شاگرد نہ ہو۔ حدیث کے اگر کوئی کتاب کوئی عالم پڑھ رہا ہے تو اس کی پوری سند میں حضرت کا نام آ کر وہ سند اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی کافر سے بھی سوال ہوگا، کافر سے بھی سوال ہوگا، لیکن وہ لوگ جواب نہیں دیں گے تو اللہ رب العزت ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ لیکن محدثین کی ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ بھئی کافر سے سوال نہیں ہوگا، کافر سے سوال نہیں ہوگا، جیسے ہی وہ مر گیا فوراً عذاب میں اس کو اللہ رب العزت مبتلا کر دیں گے۔ سوال جواب کس کا ہے؟ اس آدمی کا ہے جو اس کا حقدار بن سکتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے دنیا میں بہت سارے جو ہے اسکولز اور اسی طریقے سے کالجز، یونیورسٹیز چل رہے ہیں، تو یہاں جو ہے پڑھنے والوں کو ہی ایگزام ہال میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ بھئی اسکول میں نہیں پڑھتا، کوئی بچہ کالج میں نہیں پڑھتا، یونیورسٹی میں نہیں پڑھتا، لیکن ایگزام لکھنا چاہے اس اسکول کے ایگزام ہال میں آ کر، تو اس کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی انتظامیہ اس کو جو ہے نکال دے گی ایگزام ہال سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ہمارے اسکول کا، ہمارے جو ہے کالج کا اور ہمارے یونیورسٹی کا اس وقت ایگزام ہو رہا ہے، تم ہمارے کالج، ہمارے یونیورسٹی، ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، اس لیے باہر نکلو۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی جو ہے مسلمان کو ہی اس امتحان کے لیے بٹھائیں گے اور اس آزمائش کے لیے بٹھائیں گے، اور مسلمان ہی اس آزمائش کا حقدار ہے، کافر اس کے لیے حقدار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو کیا کریں گے؟ فوراً اس کا انتقال ہو گیا، اس کو جو ہے زمین میں اتار دیا گیا، تو فوراً جو ہے اس کے ساتھ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں جو ہے یہ چیزیں بتائی گئیں اور حدیث جو ہے ہمارے سامنے مکمل ہو رہی ہے، اور اتنی لمبی حدیث حضرت امام بخاری لا رہے ہیں، لیکن ہمارا حدیث کا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا سوال کرے تو جواب دینے والا اپنے سر اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے جواب دے سکتا ہے۔ زبان سے اگر جواب نہ دے تو ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے جواب دے سکتا ہے۔ تو یہاں جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے سر سے جواب اشارے سے دے رہی ہیں۔ اب یہاں جو ہے حدیث مکمل ہو گئی۔ تو یہاں جو ہے اس باب کے اندر 3 حدیثیں جو ہے ذکر ہوئی ہیں، گزشتہ مجلس کے اندر 2 حدیثیں مکمل ہوئی ہیں، جس کے پہلے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، دوسرے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب آج کی اس مجلس میں تیسری حدیث ہماری جو ہے گزری ہے، اس حدیث کے راوی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالی لگتی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی، اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی بیوی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی والدہ ہیں۔ تو اتنا سب جو ہے آپ کا رشتہ ہے، اللہ کے نبی سے رشتہ ہے، اور آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے شوہر صحابی، آپ کی بہن صحابیہ میں، اور کیسی صحابیہ؟ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت حاصل ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہے۔
پوری امت کی ماں بننے کا شرف حاصل ہے، امہات المؤمنین میں آپ کا شمار ہے۔ تو اتنے جو ہے اونچی فضیلت والی صحابی ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب بہت اونچے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی آگے آپ کی جو ہے روایت آئے گی تو اس وقت میں ہے اور بھی کچھ جو ہے آپ کی فضائل و مناقب عرض کروں گا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی یہ بخاری شریف کے اندر پہلی روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب آپ کی فضیلتوں میں اتنا ہم کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ خود صحابیہ ہیں، اور ایک صحابی کی بیوی ہیں، اور ایک صحابی کی والدہ ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں رشتے میں، اور آپ کی بہن بڑی صحابیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ امہات المومنین میں سے آپ کا شمار ہے۔ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا بھی رشتہ کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے دونوں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوئے۔ تو اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی نانی بنی، اور نانی کی بہن رشتے میں نانی ہی بنتی ہیں۔ تو حضرت حسنین رضی اللہ عنہما یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی رشتے میں آپ حضرت یعنی کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نانی بنتی ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساس بنتی ہیں۔ تو اتنے سارے جو ہے آپ کے فضائل ہیں، آپ کے مناقب ہیں، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری فضیلتیں آپ کی ہیں۔ کبھی اس کے بعد روایت آئے تو وہاں جو ہے عرض کروں گا۔ تو یہاں جو ہے 3 حدیثیں مکمل ہو گئیں۔ تینوں حدیثوں میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھئی سوال کرنے والا سوال کر لے تو جواب دینے والا زبان سے جواب نہ دے سکے، کوئی مجبوری اس کو ہے تو اپنے ہاتھ سے بھی جواب دے سکتا ہے اشارے سے، اور اپنے سر کے اشارے سے بھی جواب دے سکتا ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا کہ بھئی کوئی آدمی سوال کرے کسی عالم سے، کسی مفتی سے، اور وہ عالم و مفتی زبان سے جواب نہ دے تو آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کتنے جو ہے یہ لوگ جو ہے مستی میں ہیں، اگر ہم جا کے سوال کرتے ہیں تو زبان سے اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم کسی مفتی کے پاس آ کر سوال کرے اور سوال کا جواب جو ہے وہ لوگ یعنی وہ عالم و مفتی جواب جو ہے اپنی زبان سے نہ دے سکے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اور یا پھر جو ہے سر کے اشارے سے جواب دے سکتے ہیں۔ یہ جواب دینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، تو اس کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حدیث کے جو نکات ہیں ان نکات کو سمجھنے کی، اور حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔